ایک دفعہ میری ایک کالگ نے مجھ سے ایک بہت بڑی دکھ بھری اپنی اسٹوری شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے اور میں نے کوشش کی اپنی پوری زندگی میں کہ اس کو پیار سے، اس کو بغیر سزا دیے، بغیر جو ہے نا پنش کیے، میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین بہت سخت تھے، کافی ہم نے مشکلات دیکھی ہیں، لیکن کیونکہ میں خود نفسیات کی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں وہ ساری چیزیں جو میرے ساتھ بچپن میں ہوئی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، یا جو میں بننا چاہتی تھی وہ نہیں بن پائی، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی، میری کوشش یہ ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کچھ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کافی زیادہ نرم مزاجی، اگر بچوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھانا بجائے اس کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ لیکن ایک واقعے نے میری زندگی کو بالکل مختلف جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اور وہ کہنے لگیں کہ میں ایک دفعہ ایک شادی میں گئی اور وہاں پہ میں ویسے ہی گزار رہی تھی، تو مجھے میری بیٹی جو ہے اپنی دوسری کزن سے بات کر رہی تھی کہ مجھے تو پتہ ہے کہ ماما کو بیوقوف کیسے بنانا ہے۔ تو اور پھر وہ بڑے مزے سے بتا رہی تھی کہ ماما نے تو سزا دینی نہیں ہوتی ہے، تو ہم جو ہے نا بڑے جو ہے وہ غلطی بھی کر لیتے ہیں، ماما کو بیوقوف بھی بنا لیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں مجھے اس کا اتنا دکھ ہوا کہ دیکھو میں کتنی کوشش کر رہی ہوں، اس تمام مشکلات کے باوجود جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں، اچھے اسکولوں میں بھی بھیج رہی ہوں، ٹیوٹر بھی اچھے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی اچھی رکھی ہوئی ہیں، اور خود سے بھی کوشش، حالانکہ میری پوری جاب ہے لیکن اس کے ساتھ بچوں کو پورا وقت دینا اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال کرنا، اور یہ دیکھو یہ کیا میری ان تمام بجائے اس کے کہ یہ اپریشیٹ کرے، یہ بلکہ اس کا اور مذاق اڑا رہی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی اس کو آج صحیح ماں جو ہے نا بن کے دکھاتی ہوں۔ تو کہتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سختی کرنی شروع کر دی۔ میں نے جو ہے نا وہ جب بھی کوئی وہ غلطی کرتی تھی، بات نہیں سنتی تھی، تو پھر اسے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اگر جس طرح فون پہلے وہ تھوڑا استعمال کر لیتی تھی زیادہ، لیکن وہ آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیا۔ اس طرح اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے اوپر بڑی سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو کہتی ہے کہ اب میں کافی عرصے سے یہ کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کیا آپ کو فرق محسوس ہوا؟ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا میری بیٹی مجھ سے تھوڑی دور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ اپنا جو بھی اسکول میں مسئلے ہوتے تھے، کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، اگر کوئی بلی ہوتی تھی، یا اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ دیتا تھا، کبھی نمبر کم آ جاتے، تو وہ بہت زیادہ دھڑلے سے میرے سے بات کرتی تھی، مجھ سے جو ہے وہ پوچھتی تھی ماما مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اتنا زیادہ مجھ سے نہ کھل کے بات نہیں کرتی، بہت زیادہ ریزرو رہنے لگ گئی ہے، زیادہ ٹائم اپنے کمرے میں گزارتی ہے یا دوستوں کے ساتھ، اور فیملی ٹائم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ تو لیکن آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو جب بہت زیادہ نرم تھی، اس میں بھی میرے بچے میرا مذاق اڑا رہے تھے، اور بہت سخت ہو گئی ہوں، تو اب مجھے لگ رہا ہے میرے بچے مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو بتائیں میں کیا کروں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ان سے اچھا اپنے بچوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ اتنی سختی آپ کے والدین نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کو اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب بچے کو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے۔ اور جب میں نے یہ بات کہی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے کہ کوئی ان کو سمجھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ نہیں بتا رہا کہ آپ یہ غلط کر رہی ہو، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک چیز جو بہت ضروری ہوتی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، کہ ہمیں فوراً صحیح غلط کی تمیز میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جو اس تکلیف سے، جس دکھ سے والدین گزر رہے ہوتے ہیں، پہلے ان کو ہمیں والدین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو آپ تھراپسٹ ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہیں، یا آپ اگر گھر کے بڑے ہیں، کہ آپ ان کے اس درد کو سمجھ رہے ہو۔ کیونکہ جب سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو درد کو سمجھ رہے ہو، تو پھر جب آپ کوئی بات بتاتے ہو تو اس کا آپ کو سننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا بالکل بہت دکھ ہوا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے، تو آپ بتائیں۔ میں نے کہا اگر آپ دیکھیں آپ نے اس سے چیزیں لے لی لیکن اس سے وہ دور ہو گئی، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس بیٹھیں جب وہ تھوڑا اچھے موڈ میں، اس کو بتائیں کہ دیکھو میرا جس طرح میری تعلیم تربیت ہوئی ہے، میرے والدین بہت پیار کرتے تھے لیکن کافی سختی بھی انہوں نے کی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہمیشہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کروں، سزا نہ دوں۔ لیکن ان تمام کے باوجود جب میں نے اس دن یہ سنا کہ آپ اپنی کزن سے میرا مذاق اڑا رہی، تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور دکھ اس لیے بھی ہوا کہ دیکھو میں اتنی کوشش کے باوجود جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے اپریشیٹ کرو، آپ الٹا جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم آپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ لیکن والدین بیوقوف نہیں ہوتے، ان کو سب سمجھ آ رہی ہوتی، صرف
کیونکہ وہ کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ان کے ساتھ سختیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو ذہنی اور دماغی جو سوچ میں یا جو ان کی جو پرسنالٹی میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس سختی کی وجہ سے، اس مار پیٹ کی وجہ سے، اس ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہی چیزیں آپ کے اندر ہوں، اس لیے میں ایک مختلف کرنا چاہ رہی تھی۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب آپ بتاؤ، اور میں نے پھر آپ کو بتایا تو نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت زیادہ سخت اس کے بعد ہو رہی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہو۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہو آپ میرے ساتھ شیئر کریں، لیکن بجائے یہ فیل ہوا کہ جناب آپ مجھے بیوقوف بنا سکتی ہیں، یا مجھے یہ فیل ہوا کہ جب تک میں سختی نہیں کروں گا آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ مجھے بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل ہمارے والدین نا اس میں پڑے ہوئے کہ والدین کو سخت جان ہونا چاہیے، ان کو جو ہے وہ اپنے جو جذبات ہیں وہ نہیں شو کرنے چاہیے، اور ہمیں جو ہے نا وہ ایک مضبوط اعصاب اور نفسیات کے ساتھ بچوں کے ساتھ پریزنٹ کرنا چاہیے، جو ضروری ہے۔ لیکن جب تک آپ بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کی کن کن چیزوں سے آپ کو دکھ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اگر کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے آپ کو دکھ ہوا، بجائے اس کے کہ آپ سختی کریں، کیونکہ بچوں کو آپ مانیں کہ بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ اس بات سے مجھے کتنا دکھ ہوا ہے۔ تو آپ جب بچوں کو یہ بتاتے ہیں اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کو بہتر کرنے کی، اور جب آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں یا وہ نہیں کر پاتے اور آپ بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، تو بچوں سے ایک اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بچے جو ہے آپ سے بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں، بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یار ہمارے والدین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور وہ ہمارے سے شیئر کر رہے ہیں، اگر ہمارے سے بھی غلطی ہوگی تو ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان چیزوں سے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے ہمارے بچے زندگی کی کئی ایسی برائیاں ہوتی ہیں، کئی ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں وہ اس تعلق کی وجہ سے وہ ان میں مبتلا نہیں ہو پاتے، اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ناکامی آتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بولنگ ہوتی ہے، تو ہمارے بچے وہ بہت سیف محسوس کرتے ہیں اپنی ان کمیوں کو، اپنی ان کوتاہیوں کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، آپ بچوں کے ساتھ بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھیں۔ آپ نے کوئی چیز اگر طے کیا کہ اچھا اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں، اگر وہ نہیں ہو پا رہی تو بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو کام نہیں ہوتا، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، آپ بچوں سے پوچھیں میں نے یہ کوشش کی نہیں ہوئی، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سیکھنے سکھانے کے عمل سے آپ بھی سیکھ رہے ہیں، بچے بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو اس میں ہو رہی ہے، آپ کا بچے کا آپ سے تعلق بہت مضبوط ہو رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے کامنٹس شیئر کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس کے مطابق ہم جواب دے سکیں۔ اللہ حافظ۔